سورۃ الطور کی آیت نمبر 29۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ سوئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برابر نصیحت کرتے رہیے، بس اللہ کے احسان سے، آپ کے پروردگار کے احسان سے آپ کاہن اور مجنون نہیں ہیں۔ ام یقولون شاعر، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، نتربص به ریب المنون، اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں زمانے کی گردش کا۔ قل تربصوا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، سو یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا، کیا ان کو ان کی عقلیں ایسا حکم دیتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ ام یقولون تقولا، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کلام خود گھڑ لیا؟ بل لا یؤمنون، بلکہ یہ لوگ اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پس چاہیے کہ یہ بھی لے آئیں اسی جیسی کوئی بات، ان کانوا صادقین، اگر یہ لوگ سچے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ طور کا دوسرا اور آخری رکوع ہے، اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو اور آپ کے مرتبے کو، آپ کی شان کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ مشرکین عرب کو جس طرح عقیدہ آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں شدید اختلاف تھا، اور وہ اس کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اسی طرح ان کو شدید ترین اختلاف تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ کا نبی رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آپ کی وحی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی، آپ پہ جو وحی قرآن کریم، اس کو وہ اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، عظمت کو، شان کو، بلندیوں کو اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا گیا۔ ان آیات میں بھی اللہ پاک نے انہی دونوں چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ یاد دہانی کرواتے رہیں۔ تذکیر کا معنی ہوتا ہے کسی کو ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بے لوث کسی کام کی یاد دہانی کرانا۔ تو آپ ان کو آخرت کے متعلق، اللہ کے متعلق، دین شریعت کے متعلق یاد دہانی کراتے رہیں۔ یہ آپ کا کام ہے، اس کو نہ چھوڑیں۔ تبلیغ اللہ کے نبی کا فریضہ منصبی ہوتا ہے، اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے سارے ہی نبی 100% اپنا حق تبلیغ ادا کر کے گئے۔ کسی نبی علیہ السلام نے فریضہ رسالت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے 2 ہیں، 3 ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، کسی کا شاید کوئی بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ تو اللہ پاک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا، میرے محبوب یہ مانیں نہ مانیں، تسلیم کریں انکار کریں، آپ کے ساتھ محبت کریں یا نعوذ باللہ عداوت اور نفرت رکھیں، کسی بھی صورت میں آپ اپنے فرض کو نہ چھوڑیں، آپ اپنا فریضہ تبلیغ برابر ادا کرتے رہیں۔ باقی رہی بات یہ کہ یہ کوئی کہتا ہے کاہن ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، اللہ فرماتے میں اس کا یقین دلاتا ہوں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے پروردگار کے احسان سے نہ تو کاہن ہیں نہ ہی مجنون۔ کاہن کہتے آج کل کی زبان میں کہہ لیں اس کو نجومی، جو آنے والے حالات کی پیشین گوئی کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے اندر نظام یہ تھا، یہ جو جنات اور شیاطین تھے یہ آسمان کی طرف چلے جایا کرتے تھے، آسمان تک پہنچ جاتے تھے۔ اوپر سے نظام یہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو عرش اعلیٰ کے فرشتوں کو اطلاع کرتے، وہ مالا اعلیٰ کے فرشتوں کو اطلاع کرتے، اور یوں سلسلہ وار وہ اطلاع آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ یہ آسمان دنیا کے فرشتے آگے زمین میں رہنے والے فرشتوں کو اطلاع کرتے ہیں۔ تو جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو اطلاع کر رہے ہوتے تو یہ شیاطین بھی آسمان کی بلندیوں تک جا کر ان میں سے کسی بات کو سننے کی کوشش کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وحی کے راستوں کو اللہ پاک نے محفوظ بنایا تو آسمانوں پہ بھی پہرا بٹھا دیا۔ اب کوئی شیطان یا جن اوپر جاتا ہے تو اللہ فرماتے الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب، اب کوئی چوری چھپے سننے کے لیے بھی جاتا ہے تو ایک شہاب ثاقب اس کو مارا جاتا ہے، ایک ستارہ اس کی طرف پھینکا جاتا ہے جس سے وہ یا تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے۔ پھر بھی اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی بات چوری چھپے ان کے کان میں پڑ جاتی تو یہ دنیا میں آ کے جو اپنے جوتشی، نجومی، کاہن ہوتے
ان کو بتا دیتے بھائی یہ ہونے والا ہے، اور وہ اس کے ساتھ اور کئی قسم کی باتوں کو ملا کر وہ بتا دیتے کہ جناب یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ ایک بات سچی ہو جاتی جو ہونی تھی تو نجومی کی بھی بلے بلے ہو جاتی، واہ واہ ہو جاتی کہ جی ماشاءاللہ اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا۔ تو یہ کاہن اور نجومی جوتشی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں۔ آپ کا دن کیسا رہے گا، آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، مہینہ کیسا رہے گا، اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ میرے دوستو، میرا آپ کا ایمان ہے اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے اس کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اس کو جاننے والا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مفہوم اس کا یوں ہے کہ جو نجومی کے پاس آیا، نجومی کے پاس گیا اور پھر اس کی تصدیق کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا انکار کر دیا۔ نجومی کی تصدیق کرنے والا اللہ کے محبوب کا پیغام، اللہ کے محبوب کے پیغام کا انکار کرنے والا، اس لیے نجومیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مشورہ اور استخارہ، یہ دو ہمیں ہدایات دی گئی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں، استخارہ کر لیں، اس کے علاوہ کسی نجومی، جوتشی، کسی جوگی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جائے گا انسان تو اپنے اعمال برباد کرے گا، ہو سکتا ہے اپنا ایمان ہی برباد کر بیٹھے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نجومی ہے جو باتیں بتاتا ہے، مستقبل کی چیزیں بتاتا ہے، یہ کوئی جوتشی ہے نعوذ باللہ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے، پاگل ہیں نعوذ باللہ۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، جس کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہو کہ آج ساری دنیا اس سے سیکھ سیکھ کے چل رہی ہو، کیا وہ انسان پاگل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دانا، بینا، زیرک، سمجھدار انسان کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ سب سے بڑی عقل و سمجھ و خرد رکھنے والے انسان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانیت کے لیے بھی فخر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنے رب کے انعام اور احسان سے کاہن بھی نہیں، مجنون بھی نہیں۔ میں کبھی یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے، اور شاعروں کو عروج ملتا ہے اپنے اپنے زمانے میں، بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں۔ نتربص بہ ریب المنون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ زمانے کی چکی گھومے اور اس کا وقت بھی گزر جائے۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں اس پہ موت کی گردش کا، یہ مرے گا، اس کا وقت ختم ہو جائے گا، اس کا سکہ نہیں چلے گا، پھر کون پوچھے گا اس کو۔ اور بعض نے اس کا معنی کیا گردش دوراں، وہی مفہوم بنتا ہے، یہ زمانہ اس کا بیت جائے، یہ گزر جائے، اس کے بعد اس کی بات کہاں چلے گی۔ بڑے بڑے شاعر آتے ہیں دنیا میں اور گزر جاتے ہیں، پھر ان کی جگہ نئے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک شاعر ہے، آج اس کا طوطی بول رہا ہے تو کل کو یہ ختم ہو جائے گا، کون اس کو جانے گا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہیں تربصوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ مطلب نہیں کہ تمہیں موت آئے گی مجھے نہیں آئے گی، مطلب یہ ہے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، وقت بتائے گا کہ سکہ کس کا چلتا۔ آج میرے دوستو 14 صدیاں بیت گئی، آج بھی آپ دیکھیں سکہ کس کا چل رہا ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر والے ختم ہو گئے، ابو جہل کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی نسلیں ناپید ہو گئی۔ آج بھی دنیا کے اندر نام چمک رہا ہے تو کس کا چمک رہا ہے؟
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو آس لگائے بیٹھے تھے کہ زمانہ گزر گیا تو کوئی اس کو پوچھے گا نہیں، آج زمانوں کے زمانے بیت جائے، قیامت بھی آ جائے تو قیامت کے بعد بھی نام گونجے گا کس کا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا آپ ان سے کہہ دے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، وقت بتائے گا کس کی بات چلتی ہے۔ ام تأمرہم احلامہم، اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا ان کی عقلیں ان کو یہ کہہ رہی، ان کی مت ماری گئی جو ان کو یہ باتیں بتائی جا رہی؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ لوگ ہی سرکش ہو گئے، ضدی ہو گئے، ہٹ درم ہو گئے۔ آج بھی میرے بھائیوں کافر جتنے ہیں اربوں کی تعداد میں، یہ نہیں کہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مست ہیں، بے وقوف ہیں، نادان ہیں، سمجھ کوئی نہیں، سمجھ پوری ہے، جانتے بھی ہیں کہ حق کیا ہے، لیکن طاغی بن گئے، سرکش بن گئے، ضدی بن گئے، انادی بن گئے، فسادی بن گئے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے خواہشات اور ہمارا اقتدار ختم ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم یقولون تقولا، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا۔ تقولا کا معنی قول بنانا، بات بنانا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بات بنانے کا بڑا ڈھنگ ہوتا ہے، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس نے یہ باتیں خود گھڑ لی، یہ خود بنا لی ہیں۔ بل لا یؤمنون، اللہ فرماتے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، یقین ہی نہیں رکھتے۔ اگر ایمان و یقین ان کے دل میں ہو تو یہ تسلیم کریں یہ قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب۔ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ فرمایا یہ لوگ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا تو اللہ فرماتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، تو پھر یہ بھی ہمت کریں۔ چیلنج ہے قرآن کریم کا، اور کھلا اور اوپن چیلنج ہے قرآن کریم کا، آئیں زور لگائیں اور محنت کریں، قرآن کریم جیسی کوئی ایک بات تو بنا کے لائیں۔ آج کی دنیا کو بھی چیلنج ہے، یہود و نصارہ کو چیلنج ہے، آج کی اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ماہر سمجھنے والوں کو چیلنج ہے کہ قرآن کریم جیسی ایک آیت تو بنا کے لائیں، ایک جملہ تو بنا کے لائیں، ایک بات ہی جیسی بنا کے لائیں۔ اس کے الفاظ جیسے الفاظ کسی کے پاس نہیں، اس کے مفہوم جیسا مفہوم کسی کے پاس نہیں، اس کی سچائی اور صداقت جیسی سچائی اور صداقت کسی کے پاس نہیں۔ قرآن کریم کے اسلوب سادہ اور پکے ہیں، اس جیسا اسلوب اور اصول وہ کسی کے پاس نہیں۔ آج جتنی مرضی سائنس ترقی کر لے، جتنی ترقی کرتی جائے گی، اتنا قرآن کی بات اور سچی ہوتی چلی جائے گی اور پکی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ اتنے ہی سمجھتے ہیں کہ جی اس نے بنائی ہے تو ان کے کون سا کوئی پانی پہ گھر ہے، یہ بھی بنا کے لے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آئیں مقابلہ کریں اور قرآن جیسا قرآن بنا کے لیں۔ لیکن میرے بھائیو صدیاں بیت گئی، آج تک کسی کافر میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن جیسا قرآن پیش کر سکے۔ جب یہ نہیں کر سکے تو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کس کا کلام ہے؟ اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نبی اور رسول ہیں؟ اللہ کے سچے اور آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کی بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، سنت پہ بھی عمل نصیب فرمائے۔ اپنے محبوب کا قرآن کریم کا گہرا تعلق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا